دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے، اللہ ہمیں سخی کر دے۔ اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی۔ یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا، او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے؟ وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے۔ اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی، غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی بڑے تھے۔ ہم سخی نہیں کوئی، ہمارے تو آگے جب تک کو بندہ آدھا گھنٹہ آ کے اپنا رونا نہ روئے ہم کہاں دیتے ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو پھر اس کی طلب سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اب بہت سخی تھے۔ اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ معاملات ایسے ملیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بڑے سخی تھے، بہت زیادہ عطا فرماتے تھے۔ لیکن اب تو حضرت بس دینا ہم نے کیا ہے، ہم تو دلوں پہ بجلیاں گراتے ہیں۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہی نا، ہمارا تو کام ہی حضرت ہی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور یہاں سے پھر وہاں۔ ایک گھر جانا تھا، لوگ نا اپنے گھروں میں بد دعائیں اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے، اور پھر ہمیں بلا کے کہتے ہیں جی دعا کرو۔ وہ ہماری دعا میں اتنی کہاں طاقت آ گئی جو اتنی بد دعاؤں کی تلافی کر دے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوگ ہم ہائیں کس طرح لیتے ہیں، اور اس کی وجہ کنجوسی، ہماری کنجوس بڑے ہیں ہم۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کنجوس نہیں ہیں۔ گھڑی بڑی مہنگی خریدنی ہے، موبائل آئی فون سے نیچے نہیں لینا، لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آئے گا پھر ہم۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہی میں نے مشاہدہ کیا، ایک گھر جانا تھا کسی وجہ سے، اس سے پہلے کہ میں جا کے دروازے پہ دستک دیتا، مجھ سے پہلے ایک مائی صاحبہ دروازے پہ دستک دے چکی تھی۔ اپنے ہاتھ میں انہوں نے مٹھائی کی ایک ٹوکری اٹھا رکھی، ہاتھ میں انہوں نے کافی کڑے پہنے ہیں، انگلیوں پر اماں جی نے واوی انگوٹھیاں پہن رکھی، اور انتہائی متکبرانہ انداز۔ مجھ سے پہلے انہوں نے دستک دے دی۔ ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا تو اس کو بڑے گندے انداز میں کہتی ہیں جا بھی اندروں جا کے کو پانڈا لیا، اے منڈے دی منگنی کی تھی تیرا منہ مٹھا کرانا۔ اب وہ تو بچہ تھا، اس کو لگا شاید اماں ساری ٹوکری مجھے ہی دے جائے گی، وہ بھاگتا ہوا گیا اور اندر سے اتنی بڑی تھالی لے آیا۔ اب میں بھی پاس کھڑا ہوں۔ اب وہ اماں نے بچے کی طرف بڑے غصے سے دیکھا، لیکن اماں کو بھی اتنی بڑی تھالی دیکھ کے شرم نہیں آئی کوئی۔ اس نے 2 لڈو نکالے اور رکھ دی اس میں، اور آگے چلتی بنی۔ اب وہ بچہ اندر لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میرے نہیں کوئی۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد میں نے بھی دروازے پہ دستک دے دی، بچہ چھوٹا آیا، میں نے کہا پتر ابو گھر ہے؟ میں نے ان سے جا کر کو حافظ سلیمان آیا ہے، تو ابو آئے، انہوں نے اندر۔ اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ ہو گئی مجھے نہیں پتا کوئی۔ اور بھائی گھر میں 10 افراد ہیں، تم 2 لڈو دے کے جا رہے ہو، بیچارے 2 لڈوؤں کا کیا کریں؟ سوچتا نہیں کوئی بھی یار، تیرے منڈے دی منگنی ہوئی ہے، مٹھیائی بانٹنا کو فرض ہے، وہ بانٹنی ہے، پھر دیکھ تو صحیح گھر میں فرد کتنے ہیں۔ اب اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ لگ گئی مجھے نہیں پتا کوئی۔ میں جب گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں جو ان بیچاروں کا ماڑا سا تھا میں ہٹ گیا، تو اتنی آواز میری کان میں کسی عورت کی آئی، مرن جوگی کی لڑائی دے گی نہ ہی دے کے جاندی، کو فائدہ ہوا اس کو؟ دھیان رکھا کرو یار، منڈے کی منگنی کی، آپ کے پوتے کی، آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ جب بنڈنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار، کم از کم دیکھ لو اس گھر میں کتنے افراد ہیں۔ یہ جو 2 لڈو میں اپنے بیٹے کی مٹھائی کی دیکھی جا رہی ہے، بیچارے کی کرن گے نا 2 لڈو اندر۔
اس سے پہلے اس اماں نے اس گھر سے کتنی بددعائیں اکٹھی کر لی مجھے نہیں پتا کوئی. یہ میرے کانوں میں اتنی بس آواز ہے یہ کی مرن جو بھی لڑائی دے گی سنے کار. ہم سخی نہیں ہیں حضرت، ہم سخی نہیں ہیں. سخی وہ ہے جو بغیر وجہ کے دیتا ہے، اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے اور بے تحاشا. اب یہ ماشاءاللہ عاشورہ آنے والا ہے، جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں انہیں. ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں، ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا، پھر آگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے. اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نہ کچھ بنا کے اسے ماڑے کر دے. یہی ان کا طریقہ تھا، اسے ماڑے کار دے کے اسے ماڑے کار. میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا. تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا، چلنا تھا سلسلہ آگے، آپ بچ گئے. اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا. تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پڑھی ہے. تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا. تو یہی پیچھے نشان تھا. تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن بڑا یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا. ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت. اور یہ لڈوں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب بیکار بھیجنے، تو ظاہر چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے. لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو. نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی، منگنے کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت. لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ. کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت. میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے. تو اس وقت میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا. تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا. اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے. تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی. اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو میں نے وہ رکھ دی. تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی ہے حضرت. لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے، اللہ ہمیں سخی کر دے. اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند. کوئی یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ
कंजूस इबादत गुजार पसंद है, नमाजें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, उसकी पेशानी पे वो सुजूद के दाग भी पड़ चुके हैं, लेकिन जाना उसने अपनी कंजूसी की वजह से दोज़ख में है। उसने पूछा सबसे ज्यादा पसंद, उसने कहा ये कंजूस है। उसने कहा सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? उसने कहा सखी। गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन जाना उसने अपनी सखावत की वजह से जन्नती में है। सखी बन जाओ। और जब इकबाल ने भी लिखा ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, तो उम्मत के हाल को देख के इकबाल भी रोया होगा। तो फिर इकबाल देख के लिखता क्या है? इकबाल लिखते हैं ना हैदरी फक्र है, मौला अली फकीरी, हजरत उस्मान गनी अमीरी। तो क्या इकबाल कहते हैं ना हैदरी फक्र है, ना दौलत उस्मानी है। सखी। अब मैं आपको बताता हूं सखावत क्या थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की, दामाद रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम। ये लिखा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे जो मदीना के रहने वाले थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आकर अर्ज़ की है खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक अल्लाह आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आके अर्ज़ की ए उस्मान कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था। तो ताजर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जाअ बिल हसना मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया अल्लाह कहते हैं ओ बंदे तू 1 ले क्या मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। और इत्थे की है हजरत जी घर दे 12 जी ने मैं मुंडे दी मंगनी कीती है जी 2 लड्डू दे के ते हो गए जी भाई। नहीं सखी बनो हजरत, बस दुआएं ना लो, दुआएं लो लोगों की, सखी बनो। ये